بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں۔ آج میرے چینل کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 10 نومبر 2019 کو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اور آج 10 نومبر 2023 ہے۔ لہٰذا یہ اتنا تکلیف دہ سفر تھا۔ یہ وہ پہلا لیکچر ہے ڈاکٹر جیسن فنک کا، جنہوں نے کہا تھا کہ 2 big lies، سائنسدان، ڈاکٹر، امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن 2 جھوٹ بول رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ایک یہ کہ شوگر کرونک ڈیزیز ہے، اور تیسرا انسولین چاہیے، انسولین کی کمی ہو جاتی ہے اس کو، اور یہ کیوریبل نہیں ہے، ساری عمر لگا ہوئی۔ یہ انہوں نے کہا تھا 2 جھوٹ ہیں، اور دنیا میں ایک ہنگامہ ہو گیا تھا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ یہ پروفیسر پاگل ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آسٹریلین ڈائبٹک ایسوسیشن، امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن، یہ کلیئر ان کا موٹیو تھا، یہ لکھا وہ انہوں نے پیش کیا۔ اور میرے جیسا بندہ بھی بہت کنفیوز ہو گیا کہ 40 سال سے آپ ایک پریکٹس کری جا رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں۔ جس پروفیسر کے پاس جب میں گیا شوگر ہوئی، سب نے یہی کہا کہ 2 گھنٹے بعد کھاؤ، یہ دوائی ہے، انسولین ہے، انسولین کی کمی ہے۔ آخری سال جب میرے آنکھیں ڈیمیج ہوئیں تو انسولین ہی شروع کرائی گئی 6 مہینے پہلے۔ تو یہ جب میں نے پڑھا، یہ 2016 کی بات ہے، نیا نیا یوٹیوب آیا تھا، اتنا زیادہ سپیڈ بھی نہیں تھی، بڑا مسئلہ تھا۔ یہ ایک لیکچر سننے کے لیے کوئی مجھے 4 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور 50 دفعہ سنا، کیونکہ آپ کی ایک مانی ہوئی بات ساری عمر کے تجربے کے خلاف ایک چیز آئے تو بندہ بہت کنفیوز ہوتا ہے۔ پھر دوسرے سنے، باقی لوگ جن کا میں نے بعد میں تعارف کرایا، یہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ یہ جیسن فنک پہلے کیونکہ پروفیسر نیفرالوجی بھی تھی، میرے شعبے سے بھی تعلق تھا، اور بندہ بڑا ریزنیبل تھا، امریکن بورڈ کوالیفائی تھا۔ تو اس لیے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ 100% کیوریبل ہے، اور میں پھر الرٹ ہو گیا، اور پھر مجھے 1.5-2 سال لگے۔ اس کے بعد جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے بڑے دنیا کے سائنسدان، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، ان کا جو یہ لیکچر آیا کہ میڈیکل کرپشن، کہ تمہارے ڈاکٹر، اس میں انہوں نے یہ بعد میں بین بھی ہو گئی تھی، ابھی بڑی مشکل سے ملی ہے ویڈیو، یہ آپ ضرور سنیں کہ 94% ڈاکٹر فوڈ اور ڈرگ انڈسٹری کے پے رول پہ ہیں، پیسے لے کے ریسرچ کرتے ہیں، پیسے لے کے آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں یہ دوائی کھائیں یا نہ کھائیں۔ بڑی تکلیف دے دی، بہت تکلیف دے دی، اس نے اور زیادہ شیٹر کر دیا مجھے۔ بہرحال پہلا لیکچر میں نے بنایا، یہ پہلے لیکچر کی پہلی سلائیڈ تھی، جس میں میں نے بتایا کہ جیسن فنک جو ہے یہ میرے مینٹور ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شوگر 100% ریورسیبل ہے۔ پھر میں نے تجربہ کیا اپنے پہ، اپنی فیملی 12-13 دوستوں پہ، اس کے بعد پھر میں نے یہ یوٹیوب پہ بنایا، چلو لوگوں کو فائدہ ہو جائے فی سبیل اللہ کے لیے۔ پلان یہی تھا کہ 15-16 لیکچر ہو گئے پھر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے یوٹیوب استعمال کرنی آ گئی۔ لہٰذا میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں کہ یوٹیوب کا استعمال کرنا سیکھیں اور سرچ کرنا سیکھیں۔ جتنا نالج یوٹیوب پہ ہے، دنیا کی کسی لائبریری میں، کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ میری بات یقین رکھے، اور ہر نوجوان کو یوٹیوب استعمال کرنی آنی چاہیے اگر وہ علم کا شوقین ہے، یا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو گڈ لک۔ دیکھیں کہ ان کا آخری لیکچر 371، جو کہ 4 طریقے ہیں شوگر کم کریں، وہ بھی جیسن فنک ہے، اور میرا پہلا لیکچر بھی پروفیسر جیسن فنک سے ہی تھا۔ تو اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کو کتابی شکل میں محفوظ کر دوں، کوشش کر لوں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کہہ رہے تھے کہ سیچوریٹ فیٹ کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، مکھن کھاؤ، بیف ٹیلو کھاؤ، چربی کھاؤ، انڈے کھاؤ، فیٹی فش کھاؤ، کورن لیور آئل کھاؤ، کوکونٹ آئل کھاؤ، اولیو آئل کھاؤ، بادام، اخروٹ کھاؤ، پستہ کھاؤ۔ یہ چیز ٹوٹل ہماری ساری 40 سال جتنے بڑے بڑے پروفیسر تھے پاکستان میں، تقریباً سب کو میں دیکھا، سنا، ان کو دکھایا، یہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں زہر ہے، آپ کوکنگ آئل استعمال کریں۔ ان کی تھیوری بڑی اسٹرانگ تھی، یہ آپ سمجھ لیں۔ یہ فوٹو میرے 3-4 لیکچر میں ملے گا۔ یہ کہتے تھے کہ انسولین ریزسٹنس ہے، یہ اوور فلو ہے۔ آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ انسولین آتی ہے، وہ شوگر کو سیل کے اندر ڈال دیتی ہے۔ سیل جب شوگر سے بھر جاتا ہے، پھر وہ انسولین کو کام نہیں کر دیتا، وہ کہتا ہے شوگر مت لاؤ، میں بھر گیا ہوں۔ اس کی مثال اس ٹرین سے ہے، یہ ٹرین آئی ہے، یہ گلوکوز ہے، انسولین، یہ پولیس والے لوگوں کو اندر بٹھا رہے ہیں، ٹرین پہلے ہی بھری ہوئی ہے۔ ابھی آپ کیا کریں گے؟ 2 بندے گھسا دیں گے، اس کے بعد پولیس والے بڑھانے پڑیں گے، 4، 6، 8، 10 تک اندر گھسا سکیں۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں گلوکوز، یہ سمجھے خون میں شوگر بڑھ رہی ہے، سیل میں شوگر فل ہے، انسولین بڑھ رہی ہے، بار بار بڑھ رہی ہے تاکہ شوگر خون میں مینٹین رکھے۔ تو یہ ان کی تھیوری تھی کہ اوور فلو ہے، یہ سوٹ کیس ہے، کپڑے کی جگہ نہیں ہے، آپ زور زبردستی ڈال رہے ہیں، ڈالتے رہیں گے کپڑے میں تو کتنا زور لگائیں گے، ایک وقت رک جائے گا سارا۔ اور وہ ٹائم تھا، وہ کہتے تھے جب ٹائپ 2 شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے۔ یہ آپ کو لیکچر سنیں گے تو کافی سمجھ آ جائے گی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2 کمپارٹمنٹ ہے، آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ کی انسولین ڈیسائیڈ کرتی ہے
کہ اس کو انرجی کے طور پہ یوز کرنا ہے سیل کے اندر یا اس کو فیٹ سٹوریج کرنا ہے. یہ انسولین کا کام ہے, یاد رکھیں. یہ ان کا سب سے امپارٹنٹ تھا. وہ کہتے تھے جو آپ نے کھانی ہے تھوڑی بہت, جیسے فریج ہے گھر میں, آپ نے جو چیزیں کھانی ہوتی ہے وہ آپ فریج میں رکھتے ہیں, جو آپ نے نہیں کھانی مہینے دو میں اس کو آپ فریزر میں ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسولین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فریزر آپ نے یوز نہیں کرنی جب تک آپ کی فریج خالی نہ ہو جائے, جب تک آپ کی جسم کی گلوکوز ختم نہیں ہوگی یہ فریزر فیٹ استعمال نہیں ہوگا. یہ بھی ان کی تھیوری تھی. انہوں نے کہا تھا کہ موٹاپا فیٹ انسولین بناتی ہے. یہ ٹائپ 1 کی لڑکی ہے, انسولین نہیں ہوتی ٹائپ 1 میں, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. جو انسولین دی گئی 3 مہینے بعد دیکھیں فیٹ بھی آ گیا, مسل بھی گرو کر گیا. اینابولک ہارمون بھی ہے, مسل بھی بڑھاتا ہے. اس لیے باڈی بلڈر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل انسولین یوز کرتے ہیں. تو انسولین ریزسٹنس کیا ہے انسولین کے بارے میں؟ انسولین کا کام ہے خون سے شوگر لے کے سیل کے اندر ڈالی, یہ اس کا مین فنکشن ہے. باقی اینابولک ہارمون ہے, یہ پروٹین کو ابزارب کرتا ہے, سیل کے اندر ڈالتا ہے, مسل بناتا ہے. اصل اس کے بعد پینکریاس کے بیٹا سیل سے بنتا ہے, اور اس کو جو بڑھاتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے, زیادہ فوڈ. برین ہو گیا, اس کو بغیر گلوکوز کے بغیر انسولین کے شوگر یوز کر سکتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. امینو ایسڈ بھی انسولین بناتے ہیں, لیپوپروٹین ہے, یہ ساری لیور میں کولیسٹرول وغیرہ انسولین کے ذریعے بنتے ہیں کاربوہائیڈریٹ سے. اور جو ہی آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں انسولین آتی ہے. انسولین سوڈیم کو روکتی ہے, سوڈیم رکتا ہے 1 گرام کاربوہائیڈریٹ 4 گرام پانی روکتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر جب پانی رکتا ہے سوڈیم رکتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے. یہ ساری تھیوری تھی. پھر یہ کیٹو ڈائٹ انہوں نے لو کارب کیا, استعمال کیا کہ آپ کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں. اصل یہ تھا, یہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو شوگر ہے 50% گلوکوز ہے 50% فرکٹوز ہے. مجھے پہلے دفعہ پتہ لگا یہ کاربوہائیڈریٹ فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ زہر ہے, پوائزن ہے, چھوڑ دو. دوسرا بار بار کھانا, 6 سے 8 دفعہ کھانا. یہ دیکھیں فاسٹنگ کا رول انہوں نے بیان کیا, پوری کتاب لکھی. یہ ریڈ والی شوگر ہے, آپ دیکھیں جو ہی آپ نے فاسٹنگ کی ہے شوگر نیچے آ گئی ہے. پروٹین اور فیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ کہتے ہیں مسل کھائے جاتے ہیں, جھوٹ ہے بالکل. یہ دیکھیں فریج خالی ہو گئی ہے, اب آپ کا جو سٹور فیٹ ہے جو فریزر ہے اب وہ یوز کرے گا. جب گلائکوجن فنٹ کر دیں گے, اب باڈی کی شوگر ختم ہو جائے گی جب. یہ ان کی تھیوری تھی. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ MSG جو ہے مونو سوڈیم کلورائڈ, یہ چائنیز سالٹ بھی کہتے ہیں, یہ 300% انسولین بڑھاتا ہے. اس لیے جب آپ چائنیز کھانے یا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں سب استعمال کر رہے ہیں, بین ہونے کے باوجود 200-300 مختلف ناموں سے استعمال کر رہے ہیں. یہ انسولین کو بڑھاتا ہے, ایک دم خون سے شوگر سیل میں جاتی ہے, شوگر لو ہو جاتی ہے, آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے. یہ پورا پروسیس ہے. کوکنگ آئل کے بارے میں اس ٹائم اتنا زیادہ کلیئر نہیں تھے یہ, پر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ گھی مکھن وغیرہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ. انہوں نے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ سب سے نقصان دہ ہے. پھر سٹریس کا بتایا انہوں نے کہ کارٹسول آتا ہے, وہ شوگر بڑھاتا ہے. پھر انہوں نے گھی کے بارے میں بتایا جو ڈالڈا گھی ہے یہ اسے تیل سے زیادہ خطرناک ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ وٹامن D3 وٹامن B1 یہ بہت امپارٹنٹ ہے, منرل وغیرہ بہت امپارٹنٹ ہے, میگنیشیم سوڈیم پوٹاشیم زنک سارے. اور انہوں نے کہا تھا کہ شوگر ہے وہ اس میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے, کوئی منرل, کوئی پروٹین, کوئی فائبر نہیں ہے. یہ بڑے بڑے کاربوہائیڈریٹ ہے, آٹا ہے, چاول ہے, آلو ہے, مکئی کا دانہ ہے. دوسرا انہوں نے فرکٹوز کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بچوں کے لیے پوائزن ہے, یہ فیٹی لیور کرتا ہے, فیٹ لیور کرتا ہے تو انسولین پیدا ہوتی ہے. سارا اس بارے میں نے بہت ڈیٹیل بتائی ہے. پھر اس سے لوگوں نے ہائی فرکٹوز کا سرپ بنا دیا جو سارے جوسز میں, ہر بوتلوں میں, ہر جام جیلی سب استعمال ہو رہا ہے. یہ بہت خطرناک ہے, پوائزن ہے. اور پھر میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹن ڈرگ سے شوگر ہوتی ہے, یاد رکھیں. باقی نقصانات تو بعد میں مجھے پتہ لگے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا, آپ اس کو دیکھ لیں. انشاءاللہ ابھی پلان یہی ہے کہ دوبارہ کتاب سے کوشش کریں گے, اور زیادہ کوشش, کوئی نئی چیز آئے گی تو ویڈیو بنے گی. لیکن پچھلے کو جیسے لوگ بار بار کہہ رہے تھے اردو میں کریں, تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں جتنے آسان زبان میں کر کے وہ کچھ لیکچر رپیٹ کر دوں جو کہ پرانے ہیں, جو کہ صرف انگریزی میں تھے یا ڈاکٹروں کے لیے تھے. اچھا جی, اللہ حافظ.